سبحسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صاحبان عزیز وقار، ادب خردگان نگاہ محبت، ادب خردگان نگاہ ولایت، الحمدللہ محفل عرس پاک اپنے جوبن پر ہے، ان کا فیض بھی اپنے جوبن پر ہے۔ آپ نے ابھی صاحبزادہ و علامہ پیر محمد رفیق احمد صاحب مجددی دامت برکاتہ ان کا ایک محبتوں بھرا بیان سنا جو عقلوں کو بھی خطاب کرتا تھا، دلوں کو بھی خطاب کرتا تھا۔ اس نے آپ نے مقامات بھی سنے، آپ نے اس میں عقیدے کی بات بھی سنی، ادب کی بات بھی سنی، اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہیں وہ بھی انہوں نے احسن طریقے سے بیان کیے اور آپ نے قبول کیے، سنے نا آپ نے اور سن کر قبول کیے۔ بس میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو اس عقیدے پر استقامت کے ساتھ گامزن رکھے۔ صاحبان جی وقار، اس عرس پاک کی محفل میں ہر سال کی طرح میری دعا ہے کہ میرا اللہ قاضی الحاجات آپ کو محروم تمنا نہ فرمائے اور آپ کے گھروں میں جانے سے پہلے آپ کی حاجت روائی فرمائے، اور نبی اپنی رحمتوں کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت تا قیامت رکھیں، اور یہ اولیاء اور دیگر اولیاء کرام کی فیض و برکات ہمارے قلب و حال کو مطار منور و معطر کرتے رہیں۔ صاحبان جی وقار، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ اعلیٰ کی پہلی 3 آیات کو ہدیہ کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ان آیات مقدسہ و مبارکہ کے ذہن میں رہتے ہوئے جس گفتگو کے تقاضوں سے متصل ہونا ہے وہ ہے نور ہدایت۔ واہ واہ سبحان اللہ، نور نور ہدایت۔ کچھ تھوڑا سا وقت لوں گا، لیکن جیسا کہ موضوع سے واضح ہے کہ گفتگو کے ابتدائیہ میں ہم یہ طے کریں گے کہ ہدایت کا منبع اور ماخذ کیا ہے، پھر یہ طے ہوگا کہ یہ نور ہدایت کیا ہے، ہدایت کا نور کیا ہے، پھر ہم یہ طے کریں کہ نور کی حقیقت کیا ہے، پھر یہ بیان ہوگا کہ یہ نور چلتا کہاں سے ہے، آتا کہاں تک ہے اور جانا کہاں تک ہے۔ یہ وہ تمام موضوعات ہیں جن کا بتدریج احاطہ کرتے ہوئے ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے اور آپ کی دعاؤں کا مستحق بننا ہے۔ صاحبان جی وقار، اسی ضمن میں نے جن آیات کو ہدیہ کرنے کا شرف حاصل کیا، ان آیات کریمہ میں میرے پروردگار نے فرمایا کہ سبحسم ربک الاعلی، تسبیح کرو اور پاکی بولو اپنے رب کے نام کی جو اعلیٰ ذات ہے، جو بزرگ و برتر ذات ہے۔ الذی خلق فسوی، اور یہ وہی اللہ ہے جس نے ہر چیز کو فسوا کے ساتھ خلق کیا، جس نے بڑے نوک پرک کے ساتھ خلق کیا اور بڑے ٹھیک ٹھیک انداز سے خلق کیا، اور جب خلق کر لیا تو ارشاد ہوا والذی قدر فہدی، پھر اللہ وہ ہے جس نے ان تمام تخلیقات کی ہدایت کے لیے قدروں کا تعین کیا اور منزلوں کا تعین کیا۔ صاحبان جی وقار، میں تمہیدی کلمات کو استوار کرنے کے لیے اپنے صاحبان جی وقار کی توجہ دوسری آیت پر مرکوز کروانے کی اجازت چاہوں گا، جہاں پر میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ الذی خلق فسوی، کہ یہ وہی اللہ ہے جس نے ہر چیز کو فسوا کے ساتھ خلق کیا۔ یہ فسوا کا معنی کیا ہے؟ اگر میں آسان الفاظ سے سمجھا پاؤں تو جس چیز کو جتنی ضرورت تھی، جس چیز کی جتنی ضروریات تھیں، جتنی اس کی استطاعت تھی، جتنی اس کی استعداد تھی، جو اسے کوالٹیز چاہیے تھی، جو صفات چاہیے تھی، جو خوبیاں چاہیے تھی، جو حلیہ چاہیے تھا، جو ظاہری ساخت چاہیے تھی، جو اپیرنٹ لک چاہیے تھی، خدائے پروردگار نے وہ تمام اس میں مکمل کر کے اور مزین کر کے دنیا میں روانہ کیا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اس کو فسوا کہتے ہیں جی، اور جب فسوا کے ساتھ خلق کر لیا تو فرمایا کہ والذی قدر فہدی، پھر اس اللہ نے فسوا کے ساتھ خلق کرنے کے بعد ان تمام تخلیقات کی ہدایت کے لیے قدروں کا تعین کیا اور رستوں کا تعین کیا،
کہ جن پر چلتے ہوئے ان چیزوں نے ہدایت کی منزلوں کو طے کرنا ہے اور دنیا میں اپنی مدت کو مکمل کرنا ہے. صاحبان ذی وقار اس کو فہدا کہتے ہیں. دیکھیں چاہے فسوا ہو یا چاہے فہدا ہو، دونوں میں مدت کا مکمل ہونا ضروری ہے. توجہ ہے آپ کی؟ دونوں میں مدت کا مکمل ہونا ضروری ہے. اب اگر فسوا اور فہدا کے معنی منتقل ہو گئے تو میں کچھ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں. یعنی بلی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے اونٹ کیوں نہیں بنایا، اور اونٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے شیر کیوں نہیں بنایا. بھئی جس کو جیسا بنانا تھا ویسے بنا کے بھیج دیا، جیسی جس کو صفات عطا کرنی تھی ویسی صفات عطا کر کے بھیج دی. اور پھر کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ خدائے پروردگار کے انداز خلقیت پر تنقید کرے، اور نہ کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ خدائے پروردگار کے انداز ہدایت پر تنقید کرے. یعنی بلی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جس طرح سے ریگستان میں اونٹ قدم جما جما کے چلتا ہے اور لمبی مسافت طے کرتا ہے اور دور منزلوں تک جاتا ہے اور بغیر پانی کے رہ جاتا ہے، تو میں بھی اونٹ کی طرح انہی رستوں پہ چلوں اور اسی منزل کا مسافر بنوں. نہیں، بلی کا اپنا رستہ ہے، بلی کی اپنی منزل ہے اور اونٹ کا اپنا رستہ ہے. اونٹ کی اپنی منزل ہے اور اونٹ کو حق حاصل نہیں ہے کہ کہے کہ جس طرح سے شیر کھلے میدانوں میں دھاڑتا ہے اور شکار پر جھپٹتا ہے اور جس طرح سے کھچار میں رہتا ہے اور جس طرح سے جنگل کا بادشاہ بن کے رہتا ہے، تو مجھے ریگستان کا جہاز بننا پسند نہیں ہے، مجھے جنگل کا بادشاہ بننا پسند ہے. تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خدائے پروردگار کے انداز خالقیت یا اس کے انداز ہدایت پر تنقید کرے. بھئی جیسے بنانا تھا بنا کے بھیج دیا، جو ہدایت کا رستہ متعین کرنا تھا کر دیا. توجہ ہے آپ کی؟ یعنی جس کو جانور بنانا تھا اس کو حیوان بنایا، اور جس کو اشرف المخلوقات بنانا تھا اسے انسان بنایا، اور پھر انسانوں میں جسے پیچھے کھڑا کرنا تھا اس کو مقتدی بنایا، اور جس کو آگے کھڑا کرنا تھا اس کو امام بنایا. جس نے ولایت لینی تھی اس کو غوث بنایا، کتب بنایا، ابدال بنایا، زمانے کا ولی بنایا. اور جس نے یہ ولایتیں دینی تھی تو غدیر کے مقام میں اسے اولیاء کا امام بنایا. جس نے ہدایت لینی تھی اسے امتی بنایا، اور جس نے ہدایت دینی تھی اسے نبیوں کا امام بنایا. کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ خدائے پروردگار کے انداز خلقیت یا اس کے انداز ہدایت پر تنقید کرے. نہیں، کسی کو حق حاصل نہیں ہے. بھئی آسمان پر چاند گول ہے نا، میں کہتا چکور ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا، 4 کونوں والا اسکوئر شیپ ہوتا بڑا اچھا ہوتا، خوبصورت لگتا. بھئی تارے رات کی تاریکی میں چھوٹے چھوٹے گول نظر آتے ہیں. میں ایسے نہ ہوتے، تکونے ہوتے 3 کونوں والے ٹرائنگولر شیپ، تو کیا یہ اچھا ہوتا، بڑے خوبصورت لگتے. چاند چکور ہوتا اور تارے تکونے ہوتے تو بڑے اچھے لگتے. تو آپ کہیں گے شاہ صاحب آپ ہوتے کون ہیں خدا کے انداز خلقیت پر تنقید کرنے والے؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ اور ساتھ میں خدا کے نظام ہدایت پہ بھی تنقید کروں، یعنی جس طرح سے سلسلہ لیل و نہار ہے اس پہ تنقید کروں. بھئی میں کہوں کہ ہمارا زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے، تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر سورج جو ہے وہ ہماری زمین کے گرد گھومتا تو بڑا اچھا ہوتا. تو جو ہے آپ کی، یعنی یہ چاند ہماری زمین کے گرد گھومتا ہے. میں کہتا کیا یہ اچھا ہوتا اگر زمین چاند کے گرد گھومتی تو بڑا اچھا ہوتا. بھئی تارے رات کو نکلتے ہیں، اگر دن کو نکلتے تو بڑا اچھا ہوتا. بھئی سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلتا تو بہت اچھا ہوتا. تو آپ مل کر میری جان کو آ جاؤ گے کہ آپ ہوتے کون ہیں؟ خدا کے نظام خلقیت اور اس کے نظام ہدایت پر تنقید کرنے والے آپ ہوتے کون ہیں؟ بھئی پتنگے کا کام ہے رات کی تاریکی سے روشنی کی طرف جانا، رات کی تاریکی سے سورج کی طرف جانا، یا رات کی تاریکی سے اجالے کی طرف جانا. یہ پتنگے کا کام ہے. اور جگنو کا کام ہے کہ رات کی تاریکی میں اپنے ہی نور سے دوسروں کو رستہ دکھانا. میں کہوں کہ الٹ ہو جائے تو بڑا اچھا ہو کہ پتنگا روشنی سے تاریکی کی طرف جائے اور جگنو تاریکی سے روشنی کی طرف جائے تو کیا یہ اچھا ہو؟ تو آپ کہیں گے آپ ہوتے کون ہیں؟ خدا کے نظام خلقیت اور ہدایت میں دخل دینے والے. تو میں کہوں گا ملا میں بھی تو یہ کہتا ہوں کہ تو کون ہوتا ہے؟ خدا کے نظام خلقیت اور ہدایت میں دخل دینے والا. بھائی جس طرح پتنگے کا کام ہے اندھیرے سے روشنی کی طرف جانا اور جگنو کا کام ہے رات کی تاریکی میں اپنے ہی نور سے دوسروں کو رستہ دکھانا، تو ملا تو ہوتا کون ہے؟
خدا کے نظام ہدایت پر تنقید کرنے والا، بھائی جسے نور ہدایت کے پیچھے لگانا تھا اسے آدم اور اولاد آدم بنایا، اور جسے اپنا ہی نور دے کر سب کو اس نور کے پیچھے لگانا تھا اسے تمہارا میرا محمد مصطفیٰ بنایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہوتا کون ہے تو ہوتا کون ہے بھئی؟ تبھی تو فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا، بھئی روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ میرا نبی روشن بھی ہے، چراغ بھی ہے، نور بھی ہے، رستہ بھی دکھاتا ہے۔ وہ نور بھی ہے، رستہ بھی دکھاتا ہے۔ بھئی حیرت ہوتی ہے ملاؤں پر، حضرت حیرت ہوتی ہے ملاؤں پر، ماننے پر آئیں تو اس جگنو جیسے کیڑے کے لیے مان لیں کہ وہ اپنا نور رکھتا ہے، نہ ماننے پر آئیں تو قرآن جسے سراج منیر روشن چراغ کا ہے اس مصطفیٰ کے نور کو نہیں مانتے۔ بھئی عجیب ہے ملائیت کی سوچ۔ بھئی سائنس نے کھوج لگائی اور غوطہ خور سمندروں کی تہ میں بھیجے تو ایسی مچھلیاں ڈھونڈ نکالی جو سمندر کی تہ میں اپنا نور پیدا کرتی ہیں، بجلی پیدا کرتی ہیں، الیکٹرک فش، یعنی ایسی ہیں جو بجلی بھی پیدا کرتی ہیں اور سمندر کی تہوں کو روشن کرتی ہیں، نور پیدا کرتی ہیں۔ اور باغیچوں اور باغوں میں تمہیں چھوٹا سا کیڑا اپنے دم پر نور سوار کیے ہوئے نظر آتا ہے، اپنی دم پر نور سوار کیے ہوئے نظر آتا ہے اور رستہ دکھاتا نظر آتا ہے۔ تو حیرت کی بات ہے، مچھلی سمندر کی تہ میں نور رکھ سکتی ہے، کیڑا اپنا نور رکھ سکتا ہے۔ سارے فتوے ملاؤں نے میرے نبی کے لیے بچا کے رکھے ہیں، یعنی میرا نبی نور نہیں رکھتا۔ بھئی معاذ اللہ، میرا نبی کیڑے سے بھی کمتر ہو گیا یا مچھلی سے بھی کمتر ہو گیا کہ کیڑا نور رکھ سکتا ہے، مچھلی نور رکھ سکتی ہے، لیکن قرآن سے سراج منیر کہے وہ نور نہیں رکھ سکتا۔ بھئی عجیب غلاظت ہے جو یہ منہ سے نکالتے رہتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ بھئی تبھی تو ارشاد ہوا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق کہ ہم نے تمہارے پاس دو چیزیں بھیجی۔ یہ سننے والی بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ تحقیق کہ ہم نے تمہارے پاس دو چیزیں بھیجی، کیا؟ نور اور کتاب مبین۔ پہلا کیا ہے؟ نور، دوسرا کیا ہے؟ کتاب مبین۔ بھائی ہمارے علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے ان سے، ہمارے علماء اور شارحین اور ہمارے ترجمہ نگار جب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور تفسیر کرتے ہیں تو نور سے مراد مصطفیٰ لیتے ہیں، حضور سے مراد، نور سے مراد حضور کی ذات، ایسے ہی ہے۔ اور کتاب مبین سے مراد ہم قرآن لیتے ہیں۔ بات بڑی سمپلیفائڈ سی ہے، مان بھی لیا جائے تو کوئی جاتا نہیں ہے، پر ان کی رگ منافقت یہاں پر بھی پھڑکتی ہے۔ بھئی آپ ابھی اٹھائیے، یہ اہل حدیث اور مکتبہ دیوبند کے ہمارے دوست ہی ہیں، غیر مقلد ہیں، میں دوست ہی کہوں گا انہیں۔ اب ان کے ترجمے ابھی اٹھا کے دیکھیے۔ ہم نے کہا نور سے مراد مصطفیٰ، کتاب مبین سے مراد قرآن، وہ لکھتے ہیں کہ نہیں جناب یہاں پر نور سے مراد حضور نہیں ہے بلکہ نور سے مراد قرآن ہے، نور سے مراد قرآن ہے، ذات مصطفیٰ نہیں ہے، نور سے مراد قرآن ہے۔ تو میں نے کہا اگر نور سے مراد قرآن ہے تو کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ تو کہنے لگے کتاب مبین سے مراد قرآن کی تشریح ہے، قرآن کی تشریح ہے۔ اگر میں غلط کہوں تو اسی وقت مجھے روک دو، لیکن خدا کی قسم آپ ان کا ترجمہ اٹھا کے دیکھو، یہی لکھا ہے کہ نور سے مراد حضور نہیں، یعنی حضور کو سرے سے ہی باہر نکال دیا۔ نور سے مراد قرآن اور کتاب مبین سے مراد قرآن کی تشریح لیتے ہیں، قرآن کی تشریح لیتے ہیں۔ اب ہم اپنا ترجمہ چھوڑتے ہیں، انہی کا ترجمہ پکڑتے ہیں اور اسی میں سے ہم بات نکالیں گے۔ اب جانتے ہو نا مجھے، اسی میں سے بات نکالیں گے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کتاب سے نور سے مراد قرآن ہے، ایسے ہی ہے؟ بولیے نا کہ نہیں ہے؟ نور سے مراد قرآن ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن کی تشریح ہے، تشریح ہے۔ اچھا تو پھر میں سوال کرتا ہوں کہ بھائی یہ قرآن کی تشریح کی کس نے تھی؟ کیا میرے نبی کی سنت نے اس کی تشریح نہیں کی؟ کیا میرے نبی کی سیرت نے اس قرآن کی تشریح نہیں کی؟ کہا جناب بالکل ٹھیک ہے، سنت مصطفیٰ۔ میں نے کہا تو اتنا حق کو تو دو کہ کتاب مبین سے مراد تم سنت مصطفیٰ لے لو اور یہ سنت کا نور ہے۔ تو کہنے لگے جناب بالکل ٹھیک ہے، ہم نبی کو نور نہیں مانتے پر نبی کی سنت کو نور مانتے ہیں۔
کیونکہ سنت رستہ دکھاتی ہے. اگر میں غلط کہوں تو قبلہ مجھے روک دے. یہ دو نور مانتے ہیں, ایک قرآن کا نور, دوسرا سنت کا نور, لیکن ذات مصطفیٰ کا نور نہیں مانتے. اب اس بات کو ذہن میں رکھنا, یہی میری گفتگو کی بنیاد ہے. ان کے لیے قرآن نور ہے اور سنت نور ہے. اچھا قرآن تو ہے نور, وہ قرآن آیا کس کے لیے؟ ارشاد ہوا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. خدا فرماتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو ہم نے اے امت محمد تمہاری طرف نازل کیا. مخاطب حضور نہیں ہے, امت ہے. توجہ ہے آپ کی. لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اے امت محمد ہم نے اس قرآن کو تمہاری طرف بھیجا کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. بھئی کیا ذکر ہے ہمارا؟ بھئی تمہاری فلاح کا ذکر ہے, تمہاری دنیا اور آخرت کی بہتری کا ذکر ہے, تمہارے نفع کا ذکر ہے, تمہارے فائدے کا ذکر ہے. تو خدا نے اس میں ذکر رکھا امت محمد تمہارے لیے یہ قرآن آیا, اس میں تمہارا ذکر ہے. اور پھر فرمایا افلا تعقلون. تو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے افلا تعقلون, کیا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. تو قرآن ہے امت محمد پر اور مخاطب ہے عقل والے. مخاطب ہے بھئی ہاتھ جوڑا خدا کی. قرآن ہے نور, آیا ہے امت محمد پر, اور کس کو خطاب ہے؟ افلا تعقلون, عقل والوں کو. کس کو؟ عقل والوں کو. قرآن کھول کے دیکھ لو, یہاں پر فرمایا افلا تعقلون. توجہ ہے آپ کی. تو پھر کسی اور مقام پر فرمایا کہ لعلکم تعقلون, پھر فرمایا لقوم یعقلون, پھر فرمایا فہم لا یعقلون, پھر فرمایا اکثرہم لا یعقلون. تو قرآن میں جا بجا خدائے پروردگار نے عقل والوں کا ذکر کیا کہ یہ قرآن عقل والوں کے لیے آیا ہے. ٹھیک, تو قرآن ہے نور اور قرآن ہے عقل والوں کے لیے. دانش صاحب میں دونوں جملوں کو ملا دوں تو کہہ سکتا ہوں قرآن وہ نور ہے جو عقلوں کو روشن کرتا ہے. ٹھیک ہے, قرآن وہ نور ہے. بھائی میرے دوست خدا کے واسطے میری بات کو سمجھیے, میرے تیور جانتے ہو آپ, میرا ایک ایک جملہ بے مقصد نہیں ہے, بے مقصد نہیں ہے. قرآن وہ نور ہے جو عقلوں کو روشن کرتا ہے. یہ خود قرآن نے کہا ہے, میں نے نہیں کہا. قرآن وہ نور ہے جو عقلوں کو روشن کرتا ہے. کون بدبخت ہے جو اس کا انکار کرے؟ بلا تفریق ہر کوئی مانے گا. اچھا بڑی خوبصورت بات ہے, قرآن نور عقلوں کو روشن کرتا ہے. اندھیری رات ہے, اندھیری رات ہے, آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور اندھیرا ایسا کہ نہ چاند نظر آتا ہے نہ تارے نظر آتے ہیں, اور اندھیرا ایسا کہ رستہ ڈھونڈنا تو دور کی بات, تم ہاتھ رکھتے ہو تو پتہ نہیں لگتا کس چیز پہ ہاتھ رکھا ہے. کچھ چیز سجائی نہیں دیتی, ہاتھ تک نظر نہیں آتا, تو رستہ کہاں سے نظر آئے گا؟ تو ہم نے کہا قبلہ رستہ چاہیے. کہا جناب رستہ چاہیے. تو میں نے کہا قبلہ آپ تو ہیں عالم قرآن, آپ تو ہیں مفسر قرآن, آپ ہیں حافظ قرآن, آپ ہیں شیخ القرآن. قرآن نے آپ کی عقل کو روشن کیا ہے, تو قرآن ہے نور عقل والوں کے لیے. اس نور کو سامنے لائیں اور رستہ تلاش کر لیں. نور کو سامنے لائیں اور رستہ تلاش کر لیں. آپ کے پاس قرآن کا نور ہے نا, تو اسے روشن کریں اور رستہ تلاش کریں. تو ملا کا جواب آیا. توجہ ہے نا آپ کی, ملا کا جواب آیا. نہیں شاہ صاحب, یہ قرآن ہمارے اندر کو روشن کرتا ہے, ہماری عقل کو روشن کرتا ہے. باہر بھی تو نور چاہیے, باہر رستہ تو نظر آئے, پھر عقل کے نور سے فیصلہ کریں گے کہ کون سا رستہ بہتر ہے. پر رستہ تو نظر آئے, تو اس کا مطلب دو نور چاہیے. ایک نور ہے اندر والا, ایک نور ہے باہر والا. وہ نور کہ جو تمہاری عقل اور اندر کو روشن کرتا ہے اس کو کہتے ہیں قرآن, اور وہ نور جو رستوں کو روشن کرتا ہے اسے کہتے ہیں سنت مصطفیٰ. کہتے ہیں سنت مصطفیٰ, سنت مصطفیٰ. ٹھیک, قرآن کے نور پر قبلہ علامہ صاحب کسی کو بحث نہیں, کسی کو بحث نہیں ہے. بلا تفریق ہر کوئی مانتا ہے کہ قرآن ایک جیسا ہے. بھائی ہمارے ترجموں میں تھوڑا بہت فرق ہوگا, تفسیریں فرق ہوگی, پر متن تو ایک جیسا ہے نا. جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے ہی اہل حدیث پڑھے گا, ویسے ہی دیوبند پڑھے گا, ویسے شیعہ پڑھے گا. تو قرآن کے نور پر کسی کو اختلاف نہیں. اور مرتضیٰ کا اس بات پر یقین ہے بلا تفریق کہ جو بھی قرآن کو صرف پڑھے تو خدا کی قسم کچھ نہ کچھ نور اسے ملتا ہے. اس کی عقل صرف پڑھنے سے ہی روشن ہو جاتی ہے, کچھ نہ کچھ نور ملتا ہے. تو قرآن پر متفق ہے, قرآن سب کے لیے ایک جیسے ہے نا بھائی.
اگر کوئی غیر مکلف بھی بیٹھا اسے بھی پوچھ رہا ہوں، روک تو ابھی روک سکتے ہو، آگے نہیں روکنے دوں گا۔ قرآن کا نور ہر ایک کی عقل کو روشن کرتا ہے، تو قرآن پہ ہمارا جھگڑا نہیں ہے، قرآن پہ ہمارا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا ہے تو سنت پر، کہ سنت کا اصل نور کہاں سے ملے۔ قبلہ کوئی مسئلہ آ جائے نا تو ایک مکتبہ کھڑا ہوتا ہے، میں نے اس مسئلے پر فلاں حدیث دیکھی ہے، مجھے حضور کی سنت نظر آئی ہے، تو مجھے وہ سنت اچھی لگتی ہے، میں یہ پکڑوں گا، اسے وہ پکڑ لی۔ دوسرا گروہ اٹھا، وہ کہنے لگا جناب میں نے اسی مسئلے پر ایک اور حدیث دیکھی ہے، چاہے صحیح ہے، چاہے غریب ہے، چاہے حسن ہے، چاہے ضعیف ہے، پر حدیث کہیں نہ کہیں مل گئی، اور کہا کہ میں نے حضور کا یہ طریقہ دیکھا ہے تو مجھے یہ زیادہ پسند ہے، میں یہ سنت پکڑوں گا۔ اب اس نے ایک اور نئی سنت پکڑی، تیسرا پھر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اس مسئلے پر مجھے تیسری حدیث نظر آئی ہے، اس میں حضور کا تیسرا طریقہ بھی ہے، تو اس نے حضور کی وہ سنت پکڑ لی، اور ایک پھر چوتھا بھی کھڑا ہو گیا۔ تو قبلہ سنتوں پر جھگڑا ہے، ہائے ہائے ہائے، ایک ہی مسئلے پر سنتوں پر جھگڑا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری سنت ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے میری سنت ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے میری ٹھیک ہے، ہاشمی کہتا ہے میری ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں میری ٹھیک ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو سنتوں پر جھگڑا ہے، اور ہم ہیں آلو مہاروی بیچارے غریب لوگ، ٹھیک مسکین لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سنتوں کا حقیقی نور ملے، اصل نور ملے، تو وہ نور کہاں سے ملے گا؟ ہر کوئی جھگڑ آئے کہ میرا نور سچا ہے، میری سنت سچی ہے، ہم غریب لوگ کس کے پیچھے چلے؟ کس کے پیچھے چلے؟ سنتوں کا اصل نور کہاں سے ملے گا؟ تو آؤ میں بتاتا ہوں، ذرا ڈھونڈتے ہیں کہ سنتوں کا اصل نور کہاں سے ملے گا۔ بھئی ہے نا، چاہیے نا آپ کو سنت کا اصل نور۔ اچھا سنیے، اب وہ نور تلاش کرنا ہے ہمیں کہ وہ سنت کا اصل نور کہاں سے ملے گا۔ آج سے قبلہ 7-8 سال پہلے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ موضع دوسری کے ایک ہمارا گاؤں ہے شکر گڑھ کا، تو وہاں پر میں بیٹھا، ابھی خطبہ دینا تھا جمعے کا، تو نیچے میٹرس بچھایا تھا، میں اس پہ بیٹھا تھا، اس میں کمر کی تکلیف اتنی نہیں تھی، تو لوگ مصافحہ کر رہے تھے، ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا، تو حضرت اسی اسنا میں ایک بڑے خوبصورت بزرگ سفید رنگ کے میرے پاس آئے، سفید ٹوپی پہنی، بڑی گھنی داڑھی سفید ماشاءاللہ، آنکھوں میں سرما، خوبصورت رنگت، گورا رنگ، سفید لباس، سن رہے ہیں میری بات کو؟ ہلکی ہلکی زلفیں، چمکدار چہرہ، مجھے بڑے خوبصورت لگے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا قبلہ آپ کی ریش مبارک، داڑھی مبارک بہت خوبصورت ہے، آپ کی داڑھی ریش مبارک بہت خوبصورت ہے۔ تو مجھے آگے سے جواب ملا، کہنے لگے حضور پیارے نبی کی سنت ہے، پیارے نبی کی سنت ہے۔ میں نے کہا قبلہ آنکھوں میں سرما بھی سج رہا ہے، پیارے نبی کی سنت ہے؟ کتنے پیارے لوگ ہیں، 1400 سال ہو گئے آج تک میرے نبی کی سنتوں کا خیال کرتے ہیں۔ وہ کتنے پیارے لوگ ہیں، نفیس لوگ ہیں نا، آج تک میری نبی کی سنتوں کا خیال کرتے ہیں۔ بھئی مسواک لگائی ہے، کیوں کرتے ہو؟ پیارے نبی کی سنت ہے۔ بھئی ٹخروں سے اونچی شلوار ہے، کیوں؟ وہ پیارے نبی کی سنت ہے۔ اچھا بھئی یہ داڑھی مٹھی میں آنی چاہیے، یہ مٹھی میں آنی چاہیے، بھئی یہ کیوں مٹھی میں آنی چاہیے؟ بھئی پیارے نبی کی سنت ہے، بالکل حدیث ہے، ہم نے پڑھ رکھا ہے۔ اچھا ایک کہتا ہے کہ نہیں داڑھی کو کینچی نہیں لگوانی، 4 بال یہاں سے ایسے آ جائے، 4 بال یہاں سے ایسے آ جائے، ٹھیک؟ خدا کی قسم میں نے اس کے بارے میں بھی حدیث پڑھی ہے، اس کے بارے میں بھی پڑھی ہے۔ ایک کہتا نہیں تھوڑی داڑھی پست ہونی چاہیے، مٹھی سے بھی چھوٹی۔ میں اس منبر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے اس کے بارے میں بھی حدیث پڑھی ہے، چاہے حسن ہے، چاہے صحیح ہے، چاہے ضعیف ہے، چاہے غریب ہے، پر کوئی نہ کوئی ان کے بارے میں روایت ہے۔ ایک سفید امامہ باندھتا ہے، دوسرا کالا، تیسرا سبز۔ خدا کی قسم تینوں رنگ مجھے حدیثوں میں ملتے ہیں، تینوں رنگ مجھے حدیثوں میں ملتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ رفع یدین کرنا ہے، بھئی کیوں؟ بھئی نبی کی سنت ہے، خدا کی قسم حدیث ملتی ہے۔ ایک کہتا ہے نہیں کرنا، اس کے بارے میں بھی حدیث ملتی ہے، توجہ ہے آپ کی۔ ایک کہتا ہے کہ روزہ ہم نے جلدی کھولنا ہے، بھئی حدیث ملتی ہے جلدی کھولیں، ہمارا بھی یہ طریقہ ہے جلدی کھولیں گے۔ ایک کہتا ہے نماز مغرب کے بعد کھولنی چاہیے، خدا کی قسم صحیح مسلم میں اس کی حدیث بھی ملتی ہے۔ تو حدیثیں مجھے ہر سنت کے لیے مل جاتی ہیں، ہر سنت کے لیے، چاہے ضعیف مل جائے، غریب مل جائے، حسن مل جائے، صحیح مل جائے، کوئی نہ کوئی حوالہ کہیں نہ کہیں مجھے مل جاتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم اس منبر کو منبر رسول کی شبیہ سمجھتے ہوئے اس پر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاتا ہوں کہ ہر چیز کا حوالہ مل گیا، لیکن ایک رائج طریقے کا حوالہ مجھے کہیں پر نظر نہیں آیا، کسی کتاب میں نظر نہیں آیا۔ کس وقت میرے نبی نے لوٹا ہاتھ میں پکڑا اور بستر بغل میں دبایا
اور گلی گلی محلے محلے پھر کر کلمہ درست کروایا ہو، اس حدیث کا حوالہ مجھے کسی کتاب میں نظر نہیں آیا. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب اگر تم نے سنتوں کا حقیقی نور پانا ہے تو وہ رائے ونڈ کے بازار سے نہیں ملے گا، ولی کے دربار سے ملے گا. جو ہے آپ کی رائے ونڈ کے بازار سے نہیں ملے گا، ولی کے دربار سے ملے گا. بھائی میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، میں تو سنت کا نور تلاش کر رہا ہوں. بھائی مجھے گھور کے نہ دیکھو، میں نے تو سنتوں کا نور دیکھنا ہے، وہ مجھے یہاں نظر آتا ہے تو یہاں سے سنتوں کا نور ملتا ہے. ایسا ہی ہے نا کہ اچھا صحیح ہے یاسین صاحب. اچھا سن لیجئے، ذرا سن لیجئے بڑے اختصار کے ساتھ. اب وقت نہیں ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ رہیے گا ذرا. دیکھیں ہدایت پہ گفتگو ہے. میں ہدایت سے نکلا نہیں ہوں ابھی تک، ابھی میں نہیں نکلا. یہ ہدایت آتی کہاں سے ہے، یہ چلتی کہاں سے ہے؟ میں نے کہا نا کہ ہدایت کا منبع کیا ہے، ماخذ کیا ہے، یہ دیکھنا ہے ہم نے. یہ ہے نا، تو یہ ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ اس پہ بھی دو جملے سنتے چلو مجھ سے کہ یہ ہدایت آتی کہاں سے ہے، کس مقام سے سٹارٹ ہوتی ہے. اس پہ دو جملے سنو. ارشاد ہوا کل جال حق و ذاک الباطل ان الباطل کان زہوقا. فرما دیجئے جہاں حق ہے وہاں باطل نہیں ہے، اور بے شک باطل کے نصیبوں میں فرار ہی لکھا ہے. اس کے نصیبوں میں فرار، یہ فرار ہی ہوتا ہے. تو حق ہے، باطل فرار ہے. ٹھیک، حق ہے، باطل فرار ہے. یہ حق تمہیں ملے گا کہاں؟ یہ حق کہاں ملے گا؟ تو ارشاد ہوا کہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. خدا فرماتا ہے نہیں ہے زمین و آسمان کی خلقت میں، نہیں ہے زمین و آسمان کے درمیان. اس کو خدا کے واسطے غور سے سنو. نہیں ہے ماں، یہ خدا پروردگار ابتدائی خلق کی بات، جب اس نے دنیا کو بنایا ہے نا، اس وقت کی بات کر رہا ہے کہ ماں خلق اللہ السماوات والارض، نہیں ہے زمین و آسمان کی خلقت میں، نہیں بنایا زمین و آسمان کو. وما بینہما، اور نہیں بنایا ان دونوں کے درمیان، نہیں بنایا زمین و آسمان کو، نہیں بنایا ان دونوں کے درمیان. الا بالحق، مگر یہ کہ صرف حق کے ساتھ، یہ کہ صرف حق کے ساتھ. اور واجل مسمى، اور ایک مخصوص مدت تک، یعنی قیامت تک کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے. تو میرا جملے کو ذرا قبول کرنا. خدا نے ابتدائے خلق میں جب بنایا دنیا کو تو صرف حق ہی کو رکھا تھا، اور کچھ نہیں تھا، صرف حق تھا. صرف، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. خدا نے کیٹیگوریکلی کہا میں نے صرف حق کو رکھا. اور کسی توجہ ہے آپ کی؟ خدا نے صرف حق کو رکھا. میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ما خلق اللہ السماوات والارض، کچھ نہیں ہے صرف حق ہے، تو یہ باطل کہاں سے آیا؟ یہ باطل کدھر سے آیا؟ یہ حق کی ڈیفینیشن سن لیں. میں فلسفے کا طالب علم، تو فلسفے کے اعتبار سے ذرا حق سن لیجیے. حق ہے کیا؟ دیکھیں، جس چیز کو جس منصوبے کے تحت بنایا جائے، اگر وہ دنیا میں اس منصوبے کے تحت سازگار رہے اور اپنی مقصدیت کو پا لے تو اسے فلسفے میں حق کہتے ہیں. ٹھیک، جو چیز جس منصوبے کے تحت بنی اگر اس منصوبے کے تحت سازگار رہے اور اپنی مقصدیت کو پا لے تو اسے حق کہتے ہیں. ٹھیک، اب خدا کہتا ہے کہ میں نے دنیا اور زمین میں صرف حق رکھا، ٹھیک، اور کچھ نہیں. تو میرا کوشچن ہے کہ باطل کہاں سے آیا؟ باطل تو تھا ہی نہیں، تو کہاں سے آیا؟ تو باطل حق کے رد عمل کے طور پہ آیا. وہ ایوری ایکشن از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن، یہ نیوٹن کا تھرڈ لا آف موشن، یعنی ریئیکشن کے طور پر، رد عمل کے طور پر. یہ باطل رد عمل کے طور پر آیا، ورنہ حق ہی تھا. باطل بعد میں آیا، حق پہلے ہے. حق پہلے ہے، باطل بعد میں ہے. خیر خدا نے بنایا، شر کہاں سے آیا؟ خیر کے رد عمل کے طور پہ آیا، اس کے مقابلے پہ بعد میں آیا. سن رہے ہو؟ خدا نے اجالا بنایا، اندھیرا کہاں سے آیا؟ اجالے کے رد عمل کے طور پہ آیا. ٹھیک، توجہ کر رہے ہیں؟ خدا نے صحت بنائی، صحت تھی نا، تو بیماری کہاں سے آئی؟ صحت کے رد عمل کے طور پہ آئی. خدا نے ساری اچھائیاں بنائیاں، برائیاں کہاں سے آئیں؟ اچھائیوں کے رد عمل کے طور پہ آئی. خدا نے طہارت بنائی، پاکیزگی، تو یہ نجاست کہاں سے آئی؟
ناپاکی یہ طہارت کے رد عمل کے طور پر آئی. خدا فرماتا ہے ان سعیکم لشتیٰ، میرے عمل نہیں تمہارے عمل پر گندا ہے، تم گندے کرتے ہو. یعنی ساری اچھائیاں خدا کی، سارا حق خدا کا، سارا خیر خدا کا، ساری پاکی خدا کی. یہ باقی چیزیں کہاں سے آئیں؟ یہ ان سب کے رد عمل کے طور پہ آئیں. تو پہلے حق ہے، پہلے پاکیزگی ہے، پہلے خیر ہے، شر باطل سب کچھ برائیاں بعد میں آئیں. میرا سارا نقطہ اس پہ بنیاد، اسی کو بنیاد بناتا ہے کہ حق پہلے ہے، طہارت پہلے ہے، نجاست ناپاکی باطل برائیاں سب کی سب بعد میں ہیں. قانون بیٹھ گیا، قانون بیٹھ گیا. آپ پوچھیں دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے کائنات کی ابتدا. مطہرات تین ہیں، مطہرات تین ہیں، آگ، پانی اور مٹی، جن میں خدا نے پاک کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. یہ کتنی ہے؟ آگ، پانی اور مٹی، ان میں پاک کرنے کی صلاحیت، ان کو کہتے ہیں مطہرات، صلاحیت ہے. تو جتنی مطہرات ہے خدا نے پہلے بنائی ہیں، اور جتنی نجاست ہے بعد میں آئی. یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، مزیدار بات یہ ہے کہ خدائے پروردگار نے جو مطہرات بنائی تھی نا، جب بنائی تو یہ صرف ان کو پاک کرتی ہیں جو پہلے کبھی پاک تھیں، پھر ناپاک ہوئیں زمانے کے ساتھ، پھر ان کو پاک کیا. کپڑا گندا تھا، پاک تھا، پھر گندا ہو گیا، آپ نے پانی سے دھویا، پاک ہو گیا. سونا پاک تھا، پھر میل چڑھی، بھٹی میں ڈالا آگ میں تو اسے پاک کر دیا. مٹی، اس سے آپ تیمم بھی کر لیتے ہیں، پاک کر لیتے ہیں. اور پاک مٹی ہو تو اینٹی سیپٹک کے طور پہ بھی کام کرتی ہے، اینٹی سیپٹک کے طور پر بھی کام کرتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ مطہرات ہمیشہ اس کو پاک کرتی ہیں جو پہلے پاک ہو، پھر زمانے کے ساتھ ناپاک ہو جائے، پھر اس کو یہ پاک کرتی ہیں. لیکن جو نجس العین ہو، جو نجس العین ہو، جو ازل سے ہی ناپاک ہو، جس کی فطرت میں ناپاکی ہے، اس کو مطہرات بھی پاک نہیں کر سکتی. کتا اور خنزیر یہ ناپاک ہے فطری طور پر، پانی سے پاک کرنے کی کوشش کرو گے تو اور ناپاک ہو جائیں گے. گیلا خنزیر اور گیلا کتا اور ناپاک ہو جائے گا. توجہ ہے آپ کی؟ ٹھیک. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نجس العین کو کیسے پاک کیا جائے؟ توجہ ہے آپ کی؟ نجس العین کو کیسے پاک کیا جائے؟ تو نجس العین کو پاک کرنے کے لیے خدا نے ہدایت کا قانون وضع کیا، اور ہدایت کے قانون کے تحت خدا نے صحیفے بھیجے، کتابیں بھیجی، ہادی بھیجے، رہبر بھیجے، رہنما بھیجے، یہ مرشد بھیجے. یہ آئے، صحیفے لے کے آئے، ہادی بن کے آئے. ٹھیک. یہ اپنی تعلیمات سے نجس العین کو بھی پاک کرتے تھے. نہ صرف تعلیمات سے بلکہ نسبت سے ساتھ جوڑ کے پاک کر دیتے تھے. دلیل اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا وہ نسبت پاتا ہے پاکوں سے، ہے نہ پاک، پر ایسا پاک ہوا کہ خدا کہتا ہے جنت میں ولی کے روپ میں داخل کروں گا. ٹھیک. تو نجس العین کو پاک کرنے کے لیے خدا نے ہدایت کا قانون وضع کیا، تعلیمات کے ذریعے، اور ہادی اپنی نسبت کے ذریعے پاک کرتے تھے، نسبت کے ذریعے بولیے پاک کرتے تھے. اچھا، جہاں تک بات تھی مطہرات کی تو ہم نے کہا مطہرات پہلے ہیں اور ناپاکی بعد میں ہے. حق پہلے ہے، باطل بعد میں ہے. لیکن یہی قانون ہے نا. لیکن جس وقت بات ہدایت اور نجس العین پہ آئی تو یہ ملا چیخ اٹھے، یہ ملا چیخ اٹھے، کہنے لگا نہیں جناب، ابلیس پہلے آیا ہے اور آدم ہادی بن کے بعد میں آیا ہے. توجہ ہے آپ کی کہ ابلیس پہلے آیا اور آدم ہادی بن کے بعد میں آیا. تو میں نے کہا ملا جی قانون تو یہ ہے کہ ہمیشہ پاک چیز پہلے ہوتی ہے، ناپاک بعد میں آتی ہے. ہر جگہ یہی قانون تھا. لیکن ہدایت پر آ کے قانون الٹا کیسے ہو گیا؟ تو ابلیس ناپاک ہو کر پہلے کیسے آ گیا اور آدم ہادی ہو کر بعد میں کیسے آیا؟ اس کو تو پہلے آنا چاہیے. تو ملا بڑے معصومانہ انداز سے کہنے لگا کہ جناب قصور ہمارا کیا ہے؟ خدا نے ابلیس کو بنایا ہی پہلے ہے اور آدم کو ہادی بنایا ہی بعد میں ہے، بعد میں بھیجا ہے. تو میں نے کہا ملا خدا کا قانون نہیں بدلا، تم اپنے منطق کی غلاظت خدا کے قانون پہ تھوپتے ہو. تم اپنے منطق کی غلاظت خدا کے قانون پہ تھوپتے ہو. لا تبدیل لکلمات اللہ، خدا کے کلمے تبدیل نہیں ہوتے، خدا کے قوانین تبدیل نہیں ہوتے. ہمیشہ حق پہلے ہوتا ہے، باطل بعد میں ہوتا ہے. ہمیشہ پاک پہلے ہے، ناپاک بعد میں ہے.
بھائی جب تک تم آدم کو ابلیس کے مقابلے میں پہلا ہادی مانتے رہو گے، خدا کا قانون غلط ہی کرتے رہو گے۔ اگر خدا کا قانون صحیح رکھنا ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ ابلیس کے مقابلے میں پہلا ہادی آدم نہ تھا، بلکہ پہلا ہادی وہ تھا جو آدم سے بھی پہلے ہے، جو ابلیس سے بھی پہلے ہے، جو خود اپنی زبان سے فرمائے کن تو نبی ہوں آدم بین مائی و تین، میں محمد اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان بیٹھا تھا، یعنی کن فیکون تک کر دی گل نے وہ ایسا اگے پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ حاجت دیتی میم گواہی۔ ٹھیک ہے، بس اب اس وقت میری طرف توجہ رکھیے، عرض کر رہا ہوں مجھے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے، میرا موضوع تھوڑا طویل ہے، ٹھیک؟ ہدایت کی منزل طے ہو گئی، قبلہ قانون واضح ہو گیا۔ اب جو آدم کو میرے مصطفیٰ سے پہلا ہادی مانے تو یہ در حقیقت قانون الہی کا انکار ہے، اور ایسا ماننے والے پر ابلیس کا وار ہے، اور جو میرے مصطفیٰ کو آدم سے پہلے ہادی مانے سو خدا کی قسم وہی خدا کا یار ہے اور اس کا بیڑا پار ہے، اس کا بیڑا پار ہے۔ میرے مصطفیٰ کو آدم سے پہلا ہادی ماننے کے لیے ضروری ہے پہلے یہ تو مانو کہ جس وقت ابھی آدم بنا بھی نہ تھا اور دنیا خلق بھی نہ ہوئی تھی اور مصطفیٰ نے لباس بشری بھی نہ پہنا تھا، حضور اس وقت بھی اپنی اصل حالت نور میں موجود تھے، اور حضور کا نور ہدایت کا فیض تقسیم کر رہا تھا۔ بھئی دیکھیں اگر آدم نہیں بنا، آدم ابھی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے ابھی دنیا بھی نہیں ہے۔ جب دنیا نہیں ہے تو مصطفیٰ نے لباس بشر بھی نہیں پہنا، جب لباس بشر بھی نہیں پہنا تو اس کا مطلب ہے اصل حقیقت میں کہیں بیٹھے، تو وہ نور ہے اور مصطفیٰ کا نور ہدایت کا فیض تقسیم کر رہا ہے، ٹھیک؟ میرے مصطفیٰ کی حقیقت نور ہے، اس پہ مجھ سے بات سنو۔ میرے مصطفیٰ کی حقیقت نور ہے۔ سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرایا اپنے حبیب کو رات کے پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ یہ معراج کا وہ حصہ ہے جس کا انکار کرنے والا کفر کے درجے پہ آ جاتا ہے، ٹھیک؟ معراج کے کسی اور مقام کا انکار کرو تو انسان فاسق ہو جاتا ہے، بدعقیدہ ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، پر کافر نہیں ہوتا۔ لیکن جو چیز نص قرآن سے ثابت ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کا انکار کرنے والا کفر پہ چلا جاتا ہے۔ تو میں اسی کی بات کروں گا، میں آگے جاتا ہی نہیں۔ وہ جبریل کہاں پر کہتا تھا پر چلتے ہیں، چھوڑے پرے جی اسے، ہم اس پہ آتے ہیں جو قرآن میں ہے۔ جب قرآن ہے تو کہیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو خدا نے سفر کرایا حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کون لے کے گیا؟ جبریل، نوری فرشتہ۔ جب اقصی پہنچے تو سارے انبیاء موجود ہیں، صفیں لگی ہوئی ہیں، بیٹا ایسے ہی ہے نا، سارے انبیاء آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب موجود ہیں۔ جبریل آیا، فرشتہ آیا، میرے مصطفیٰ کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا، حضور آپ امامت فرمائیں گے۔ جبریل خود پیچھے کھڑا ہو گیا انبیاء کے ساتھ۔ میرا سارا نقطہ اس پر دار و مدار کرتا ہے کہ تم تصور باندھو کہ مصطفیٰ مصلی امامت پر ہیں، پیچھے انبیاء کی صفیں ہیں، اور جبریل پیچھے مقتدی بن کے کھڑا ہے انبیاء کے درمیان۔ یہ تصور لاؤ، حضور آگے ہیں، پیچھے صفیں بنی ہیں، جبریل ان کے درمیان کھڑا ہے، حضور امام ہے۔ ہو گیا نقشہ؟ میں واپس اس نقشے پہ آؤں گا۔ ایک فقہ کا مسئلہ سمجھو مجھ سے، گھر میں تمہاری ماں ہو نا، نیک سیرت ہو، پاک ہو، مطہر ہو، ماں کے پاؤں کے نیچے تو جنت ہوتی ہے، ہو بھی زمانے کی کلندر رابعہ بصری جیسی، اور ہو زمانے کی کتب ولی غوث بڑے بلند درجے والی ہو، زہد و تقوی میں کمال ہو اس کا، نیک بی بی ہو، گھر پہ سکہ چلتا ہو اس کا، اور سارے اس کی تابعداری کرے، ہر جگہ کہے کہ جناب ان کی بات کو ماننا ہے، یہ آگے آگے ہر فیصلہ ان سے ہو، اور ہو بھی ولیہ، اور بیٹے نکمے ہماری طرح کے اتنے زیادہ پاک نہ ہوں، توجہ ہے آپ کی، گناہگار سے ہوں، عام ہوں، بس اتنے پاک نہ ہونے کو کہا، لیکن ماں ہو بہت ولیہ غوث کتب ابدال، تو ماں ہر جگہ آگے ہے سوائے ایک مقام پہ۔ جیسی اذان کی آواز آئی، جماعت کھڑی ہوئی، تو ماں ولیہ ہو کر پیچھے کھڑی ہوگی اور بیٹا آگے کھڑا ہوگا۔
بیٹا آگے کھڑا ہوگا، لیکن وہ زمانے کی کتب ہو کر، ولیہ ہو کر بھی وہ ہمیشہ پیچھے ہی کھڑی ہوگی. عورت پیچھے کھڑی ہوتی ہے، مرد آگے کھڑا ہوتا ہے. سو فقہ کا قانون کیا ہے کہ جماعت کرانے کے لیے امامت کی پہلی شرط یہ ہے کہ امام وہ ہوگا جو جنسی اعتبار سے قوی ہوگا، جو جنسی اعتبار سے قوی ہوگا وہ امامت. باقی مسئلے بھی ہے کہ وہ حافظ قرآن ہو، اچھی تلاوت کرے، ٹھیک، نیکوکار ہو، باشرہ ہو، سید ہو، یہ سارے مسئلے بعد میں آتے ہیں. لیکن پہلی شرط کیا ہے کہ وہ جنسی اعتبار سے قوی ہو. مرد قوی ہوتا ہے، عورت صنف نازک ہوتی ہے، اس لیے وہ آگے. تو امامت کی پہلی شرط کیا ہے کہ جو امام ہے وہ جنسی اعتبار سے قوی. مسئلہ سن لیا آپ نے؟ سن لیا. اب میں ایک کوشچن کر رہا ہوں آپ سے، مجھے یہ بتاؤ جنسی اعتبار سے نور افضل ہے یا مٹی افضل ہے؟ جنسی اعتبار سے نور افضل ہے کہ مٹی افضل ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے نور کو اپنے ساتھ نسبت دی ہے، اور نور جب بھی مٹی پہ آیا مٹی پھٹ گئی، طور پہ آیا طور پھٹ گیا. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نور قرآن کو پہاڑ پر بھیجتے تو پہاڑ پھٹ جاتا. تو مٹی نور کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. تو جنسی اعتبار سے نور افضل ہے، مٹی ادنا ہے. جنسی اعتبار سے نور افضل ہے، مٹی چھوٹی ہے، ادنا ہے، کمزور ہے. مٹی نور سے افضل نہیں ہے. ٹھیک، سن لیا؟ دونوں باتیں سن لی. اب آؤ جماعت پر. ملا کہتے ہیں کہ جو سامنے نبی کھڑا ہے وہ ایک عام مٹی کا بنا ہوا بشر ہے، اور جو پیچھے جبریل کھڑا ہوا ہے وہ نور کا فرشتہ ہے. توجہ ہے آپ کی؟ ملا کہتا ہے کہ جو امامت کے مصلی پر ہے وہ مٹی کا بنا ہوا بشر ہے، اور پیچھے جو نبیوں کے ساتھ فرشتہ کھڑا ہے وہ نور کا بنا ہوا ہے. تو مجھے بتاؤ کہ جماعت کا قانون تو یہ ہے کہ جو جنسی اعتبار سے افضل ہو وہ آگے کھڑا ہوگا، وہ آگے کھڑا ہوگا، اور جو کمزور ہے وہ پیچھے کھڑا ہوگا. اگر تمہارے کہنے کے مطابق مصطفیٰ مٹی کے بنے ہوئے ہیں تو پھر مصطفیٰ کو تو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور نور کو، فرشتے کو آگے کھڑا ہونا چاہیے تھا. تو اب لگاؤ فتویٰ کہ جماعت باطل ہو گئی. اب لگاؤ فتویٰ کہ جماعت باطل ہو گئی. اور اگر تم فتویٰ لگاتے ہو کہ جماعت باطل ہو گئی تو تمہارا ایمان ہی گیا، کیونکہ تم نے انبیاء پر تنقید کی، تم نے فرشتے پر تنقید کی، تم نے خود جس کا کلمہ پڑھتے ہو سید الانبیاء پہ تنقید کی. پیچھے بچتا کیا ہے؟ تو تمہارا ایمان ہی باطل ہو گیا. تو چاہتے ہو کہ ایمان سلامت رہے تو ماننا پڑے گا کہ جماعت حق کے ساتھ قائم ہوئی اور سچ کے ساتھ قائم ہوئی. اور یہ ماننے کے لیے تجھے اپنا عقیدہ درست کرنا پڑے گا. تجھے ماننا پڑے گا کہ جبریل کے نور کے آگے کھڑے ہونے والا امام جنسی اعتبار سے کمزور نہیں تھا، جنسی اعتبار سے کوئی عام مٹی کا پیکر نہیں تھا، عام مٹی کا بنا ہوا بشر نہیں تھا، بلکہ جبریل کے نور کے آگے کھڑے ہونے والا صرف نور نہیں، نور کا بھی سردار تھا. اور جبریل پیچھے کھڑا ہو کر تمام انبیاء کے ساتھ زبان ہاتھ سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یا رسول اللہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو. اس سے زیادہ واضح انداز میں کیا کہوں؟ وہ جبریل پیچھے کھڑا ہے، پیچھے کھڑا ہے، مصطفیٰ آگے کھڑا ہے. مطلب جنسی اعتبار سے کمزور نہیں ہے، نور کے آگے نور نہیں، نور کا بھی سردار کھڑا ہے. اور جبریل پیچھے کھڑا ہو کر سارے انبیاء ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ کے ساتھ مل کر یہ صدا لگا رہا ہے کہ دم عیسیٰ ید بیضا سے آگے ہے مقام ان کا. کلام اللہ کی تفسیر ہے گویا ہے کلام ان کا. امام الانبیاء ہے، نور ہے، انسان کامل ہے، خدا خود میر مجلس ہے، محمد شمع محفل ہے، حضور شمع محفل ہے. توجہ ہے آپ کی؟ حضور کی حقیقت نور ہے، مصطفیٰ کی صفت بشر ہے. حضور کی حقیقت بولیے، حضور کی حقیقت، حضور کی حقیقت، اور حضور کی بے شمار صفتوں میں سے ایک چھوٹی سی صفت بشر بھی ہے. یہ الٹ کہتے ہیں، یہ کہتے نہیں مصطفیٰ کی حقیقت بشر ہے اور مصطفیٰ کی ایک چھوٹی سی صفت نور ہے. یہ الٹ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، مصطفیٰ کی حقیقت نور ہے، ابھی ثابت کر کے آیا. حقیقت نور ہے اور صفت بولیے کیا ہے؟ بشر ہے، صفت بشر ہے. دیکھیے
میں اس بات کو بیان کرنے لگا ہوں کہ حضور کی حقیقت تو نور ہے ہی، نور علی نور ہے. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور میں یہ بیان کروں گا کہ مصطفیٰ کی بشریت، لباس بشر بھی نور ہے، وہ بھی نور ہے. وہی سنیو، آپ نبی کے ماننے والے ہو نا، حضور کی جو صفت بشر ہے وہ بھی حضرت جی ٹھیک ہے ایسے، حضور کی حقیقت بھی نور، مصطفیٰ کی صفت بشر کیا صاحب وہ بھی نور ہے. ثابت کروں؟ جہاں پر میرا نبی لیٹا ہے نا، جس مقام پر جہاں پر حضور کا روضہ انور ہے، گئے ہو نا تم، جہاں پر گنبد خضرا کے سائے میں مصطفیٰ جہاں دفن ہے، تربت انور ہے جہاں پر حضور کی، خدا کی قسم وہ جگہ اس دنیا کا ٹکڑا ہی نہیں ہے، وہ جگہ اس زمین کا جہان کا حصہ ہی نہیں ہے. کیا آپ نے حدیث حضرت ابو ہریرہ کی نہیں سنی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جس کو آل سعود نے بھی حضور کے نور کو نہیں مانتے پر مجبور ہیں کہ روضہ انور کے ساتھ جہاں ریاض الجنہ ہے، اوپر جالی نما صورت میں سونے کا پانی چڑھا کر لکھی ہے حدیث مصطفیٰ. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ما بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی. ہائے 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 ہائے، فرمایا ما بینا، یہ انہوں نے بھی لکھ کے رکھا ہے، جاتے ہو نا دیکھتے ہو وہ جالی نما بار لکھا ہوا ہے. کیا حضور نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت الماوا کا ہے وہ باغ جو خدا نے زمین پہ اتار دیا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ حضور فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور وہ منبری علی حوضی، اور میرا منبر حوض پر ہے، حوض کوثر پر ہے. تصور لاؤ ذرا، 1400 سال پہلے اصحابہ کرام جب بیٹھتے ہوں گے مسجد میں، تو مسجد میں نہیں جنت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور منبر حضور کا حوض پر. تو جب حضور کلمات ارشاد فرماتے ہوں گے تو ظاہر میں الفاظ نکل رہے ہیں، باطن میں وہ آب کوثر کا چشمہ جاری تھا. اصحابہ کرام کانوں سے وہ پانی پیتے سماعتوں سے، اور اندر بالیدگی اور فرد اتارتے تھے. ٹھیک، تو حضور کی جہاں پر قبر انور ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے بولیے ایک باغ ہے. تو حضور جہاں دفن ہے، جہاں دفن ہے، خدا کی قسم وہ جگہ تو تمہاری دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے. حضور تو دنیا میں دفن ہی نہیں ہے، وہ تو جنت میں دفن ہے، وہ تو جنت میں دفن ہے. تو جس مٹی میں تمہاری قبر بنتی ہے اس مٹی میں تو خدا اپنے حبیب کی قبر بنانا پسند ہی نہیں کرتا. تو نبی حب جیسا کیسے ہو گیا؟ پھر نبی ہم جیسا. خدا تو اس مٹی میں اپنے حبیب کی قبر ہی نہیں بناتا جس مٹی میں تم دفن ہوتے ہو. تو پھر نبی ہم جیسا کیسے ہو گیا؟ تمہاری مٹی فرق، مصطفیٰ کی فرق، تم دنیا کی مٹی میں، وہ جنت کی مٹی میں. تو قبر کی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو مصطفیٰ کا کیا مقابلہ کرو گے؟ حضور کا کیا مقابلہ کرو گے؟ چلو میں اس کو بات کو پیش کر دوں. حضرت ابو سعد نیشاپوری اپنی کتاب شرف المصطفیٰ میں لکھتے ہیں، اس حدیث کو امام بہقی نے بھی بیان کیا، طبرانی نے بیان کیا، امام حاکم تک نے بیان کیا، اس کو جید محدثین نے بیان کیا. میں نے پیش کر دی حوالے آپ کو، سنیے. خدا نے کہا جبریل میری بات سن. جبریل حاضر ہوئے، جی یا خدایا کیا حکم ہے؟ کہا میں اپنے حبیب کے لیے لباس بشری بنانا چاہتا ہوں. ہائے 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 ہائے، سنو سنو عاشقو، یہ تو بڑی میٹھی بات ہے. میں اپنے حبیب کے لیے لباس بشری بنانا چاہتا ہوں، اور ہر بشر کو میں نے مٹی سے بنایا ہے. میرا اپنا قانون ہے کہ انی خالقم بشر من طین، کہ بشر ہمیشہ مٹی سے بنتا ہے. مصطفیٰ کا لباس بشر بھی میں مٹی سے ہی بناؤں گا، وہ بھی میں مٹی سے بناؤں گا. پر جبریل یہ دنیا والی مٹی نہیں لینی، جس سے میں نے آدم کا پتلا بنایا تھا وہ مٹی نہیں لینی. تو یا خدایا کون سی مٹی لوں؟ کہا وہ مٹی لے جو مدینے میں ہے. ہائے ہائے ہائے، وہ مٹی لے جو مدینے میں ہے. یعنی میں آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ جہاں حضور کی قبر انور ہے خدا نے اس کی طرف اشارہ کیا، وہ مٹی لے. جبریل گئے جہاں پر حضور اس وقت دفن ہے، وہاں سے سفید مٹی لی. حدیث پاک میں سفید مٹی لی.
ٹھیک. اب ہوا کیا تھا, جب خدا نے دنیا بنائی تھی نا, تو جنت کے باغوں میں سے پہلے ہی ایک ٹکڑا اتار کر زمین پر رکھ دیا تھا. مدینے میں ایک پہلے ہی ٹکڑا اتارا, جنت کا باغ اتارا اور زمین کے ساتھ جوڑ دیا. آپ پوچھیں کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب آدم آئے تھے تو ساتھ جنت کا پتھر لے کے آئے تھے, جسے آپ حجر اسود کہتے ہیں. استراحت فرماتے ہیں, آرام کرتے تھے اس میں, سفید رنگ کا تھا وہ. تاریخ مکہ پڑھیں آپ, اور پھر وہ بعد میں سیاہ ہو گیا, آج تک چومتے پھرتے ہو. اور وہ جو مینڈا آیا تھا اسماعیل کی جگہ پہ, وہ بھی جنت سے لایا گیا تھا. جانور بھی آ رہا ہے, پتھر بھی آ رہا ہے, تو اسی طرح سے خدا نے باغ بھی اتار دیا, سو زمین پہ جوڑ دیا یہاں سے. اب خدا فرماتے ہیں جبریل, وہ جو میں نے جنت کا باغ اتارا تھا, وہ جنت الماوا سے, ہائے ہائے ہائے, وہاں سے مٹی لا. جبریل گئے, وہاں کی سفید مٹی لائے, سفید وائٹ رنگ کی. حدیث پاک میں وائٹ. خدائے پروردگار نے وہ جہاں سے باغ لیا گیا تھا نا, وہاں پر ایک چشمہ تھا تسنیم کا, اس کا نام تسنیم. وہاں سے پانی لیا. پھر خدا نے اس جنت کی مٹی اور جنت کے پانی سے اپنے حبیب کا خمیر تیار کیا, اتنا گوندا کہ حدیث پاک میں ہے کہ وہ موتی بن گیا, پرل, موتی کی طرح چمکنے لگا. پھر خدا نے حکم دیا کہ اس کو عرش کی سیر کرواؤ. وہ عرش کے چاروں طرف پھرا, جنت و دوزخ کے گرد اور لوح و قلم کے گرد, تاکہ سب پہچان لیں. پھر خدا نے اس چمکتے ہوئے موتی جیسے خمیر سے اپنے حبیب کا لباس بشر بنایا, لباس بشر بنایا. مٹی کہاں سے لی گئی؟ جنت سے. پانی کہاں سے لیا گیا؟ اس کو ذہن میں رکھا, جنت ہے کیا؟ جنت ہے کیا؟ اندہ سدرۃ المنتہا اندہا جنت الماوا. جنت سدرۃ المنتہا کے پڑوس میں ہے, عقب میں ہے, پاس ہے. اور یہ ساری کی ساری جنت نور ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ بلا؟ ساری کی ساری جنت نور ہے. ساری کی ساری جنت, ساری کی ساری جنت, سب بولو, ساری کی ساری جنت نور ہے. یہ جو ہمارے لیے نام بتائے نا کہ جنت میں درخت ہوں گے, پہاڑ ہوں گے, چرند ہوں گے, پرند ہوں گے, ایسے پتھر ہوں گے, یہ چیزیں ہوں گی, نہریں ہوں گی, یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے, تاکہ ہم سمجھ لیں, اندازہ کر لیں کہ جنت کیسی ہوگی. ورنہ یہ نام نہیں ہے ان چیزوں کے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں, اس کے حسن کے بارے میں. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا ہے. ورنہ جنت کا پتھر بھی نور ہے, جنت کی مٹی بھی نور ہے, جنت کے درخت بھی نور ہیں, جنت کا پانی بھی نور ہے, جنت کے محلات بھی نور ہیں, جنت کے غلامان بھی نور ہیں, جنت کی حوریں بھی نور ہیں. خدا کی قسم ساری کی ساری جنت نور ہے. سب مانتے ہو؟ سارے مانتے ہیں جنت نور ہے. جب یہ بات طے ہے کہ جنت نور ہے, تو مصطفیٰ کا جو خمیر بنایا گیا وہ اس جنت کی مٹی سے لیا گیا جو مٹی نور ہے, اس پانی سے لیا گیا جو پانی نور ہے. اسی نوری مٹی اور اسی نوری پانی سے مصطفیٰ کا لباس بشر بنایا گیا. معلوم کیا ہوا؟ حضور کی حقیقت بھی نور ہے, مصطفیٰ کی بشریت بھی نور ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. حضور کی حقیقت بھی نور ہے, حضور کی بشریت بھی نور ہے, حضور کی حقیقت بھی نور ہے, حضور کی بشریت بھی نور ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ لکھ میم دے پردے پاپا آ, اور تینو عاشق لوگ پہچان گئے, پاویں کہندا رہو انا بشر بشر, تینو جانن والے, تینو جانن والے, تینو جانن والے, تینو جانن والے جان گئے. تو جنت کی ایک صفت نور ہے. میں آپ کے مزاج پر بوجھ تو نہیں بن رہا, بن بھی جاؤں تو میں کہتا ہوں میرا کیا کرو گے, اب یہ وقت تو میرا ہی ہے, اتنا میرا حق ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ مجھے برداشت کرتے رہتے ہو. لیکن یہ سنو, کچھ چیزیں سننے والی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں سننے والی ہوتی ہیں. جنت کی ایک صفت نور ہے. دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری صفت تجری من تحت الانہار اکلها دائم و ظلها. خدا فرماتا ہے یہ وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اکلها دائم و ظلها, اس کے پھل اس کے سائے تک ہمیشہ کے لیے باقی ہے. اس کے پھل اور اس کے سائے, اکلها دائم و ظلها, اس کے پھل اور اس کے سائے ہمیشہ کے لیے. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے کہ جنت فانی نہیں باقی ہے. جنت فانی نہیں
جنت فانی نہیں، یہ دنیا فانی ہے، جنت فانی نہیں باقی ہے. خدا نے کہا سائے تک باقی ہے، جنت کی مٹی باقی، جنت کے پتھر باقی، جنت کے پھل باقی، جنت کے سائے باقی، ساری جنت فانی نہیں باقی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. تو مصطفیٰ کا جو خمیر تیار ہوا تھا وہ اسی مٹی سے بنا جو مٹی فانی نہیں باقی ہے، اس پانی سے بنا جو پانی فانی نہیں باقی ہے، اور اسی باقی مٹی اور پانی سے مصطفیٰ کا لباس بشر بنایا گیا. مطلب حضور کا لباس بشر بھی فانی نہیں باقی ہے. میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک کے لیے زندہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. صاحبزادہ پیر سید مرتضی امین شاہ صاحب، آستانہ عالیہ لمحار شریف. سن لیا؟ بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آؤ تمہیں ایک مبارک دوں میں. ہاں اور اچھا ایک بات کیوں نہ سن لیجیے، حضور میں نے کہا جنت فانی نہیں باقی ہے، ایسے ہی ہے. تو آپ کوشچن کر سکتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت تو دنیا پہ آئے گی، تو دنیا میں جنت بھی تو ہے. تو میں آپ کو بتاؤں قیامت کا مطلب ہی مدینے کو حضور سمیت آسمانوں پر اٹھایا جانے کا ہے. مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے کیا یہ حدیث نہیں سن رکھی یا کہیں یہ نہیں پڑھ رکھا کہ جس وقت قیامت آنے والی ہوگی خدا فرمائے گا مدینے کو خالی کر دو، مدینے کو خالی کر دو. کیا مومنین امام مہدی کے پیچھے چلے جائیں، مومنین امام مہدی ان کے پیچھے چلے جائیں، ان کے سپاہی بن جائیں، ان کے پیچھے چلے جائیں، اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ دجال کے پیچھے چلے جائیں. کیوں؟ کیونکہ مدینے کو خالی کر دو، اب مدینے کو اٹھائے جانے کا وقت آ رہا ہے. مدینے کو، کیونکہ جنت پر قیامت نہیں آ سکتی، اس لیے خدا پہلے مدینے کو خالی کروائے گا. میرا وجدان ہے پہلے مدینہ اٹھایا جائے گا، ہر جنتی چیز واپس بلا لی جائے گی، کیونکہ جنتی چیز باقی ہوتی ہے. تو جو سردار ہے وہ بھی باقی ہے، جو جنت کا باغ ہے وہ بھی باقی. جب اٹھ جائے گا پیچھے فانی دنیا رہ جائے گی، پھر اس وقت قیامت لائی جائے گی. توجہ ہے آپ کی؟ اب مجھ سے ایک بات سنو جو تمہارے لیے ہے. ارشاد ہوا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنت تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. آبا کیا؟ ابدا، خالدین فیہا. نیک عمل جو کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کو ہم جنت میں عنقریب داخل کریں گے. بھی کون سی جنت؟ خالدین فیہا، یہ وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو جائے گا وہ واپس نہیں نکالا جائے گا. ہائے 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 ہائے. اوے سنیو، تمہیں ایک مبارک بات دینی ہے میں نے. جو جنت میں جائے گا خالدین فیہا، ابدا کا ترجمہ آپ کر دیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، آپ ترجمہ کر دیں اس کا مجھے، کہ جو جائے گا اسے حق کے جنت واپس نہیں لیا جائے گا، وہ جنتی ہو گیا. بس جب ہو گیا ٹھپا لگ گیا کہ وہ جنتی ہے. یہ قرآن کا ٹھپا ہے، میرا ٹھپا نہیں ہے. خالدین فیہا ابدا. تو مجھے بتاؤ جو جنت میں گیا وہ ہو گیا جنتی؟ خدا حق کے جنت واپس نہیں لے گا. تو خدا نے ایک جنت کا ٹکڑا مدینے میں بھی تو اتارا ہے. تو اب جب جا رہے ہیں قبلہ مدینے کی طرف، کہہ رہے ہیں نا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اب جائیں گے جو جیسے ہی یہ ریاض الجنہ میں اپنے پاؤں کا انگوٹھا بھی آگے بڑھائیں گے تو انہوں نے جنت کے اندر پاؤں رکھ دیا. تو یہ خالدین فیہا ابدا کے حقدار بن گئے. کون کون گیا ہے ریاض الجنہ میں؟ ہائے مبارک ہو، تم لوگ جنتی ہو گئے. خالدین فیہا ابدا، یہ کوئی بہشتی دروازہ نہیں ہے، یہ کوئی بہشتی دروازہ نہیں ہے وہاں کا. یہ ہے وہ جو آتھینٹک جنت ہے جو خدا نے زمین پہ اتاری ہوئی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ ہے اصل جنت. آپ نے پاؤں کا ناخن بھی آگے بڑھا دیا نا اگر اس میں، تو خدا کی قسم آپ جنت میں چلے گئے. جو چلا گیا خالدین فیہا ابدا، وہ نکالا نہیں جائے گا، اس سے حق جنت واپس نہیں لیا جائے گا، وہ جنتی بن گیا. بس خدا فرما رہا ہے کہ اپنے حق جنت کی حفاظت کرنا، ایمان رکھنا، نیک عمل کرنا. اگر چھوٹے عمل
رہ بھی گئے تو دنیا ہی میں سزا پوری کر دوں گا، ورنہ قبر کے اندر کسر پوری کر دوں گا۔ لیکن جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے تو حق کے جنت کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور اس حال میں جنت میں داخل ہوگے کہ پیچھے پیچھے غلام ہوگا، آگے نبیوں کا ایمان ہوگا۔ آخری بات سنو اور مجھے اجازت دو، مجھے اجازت دو، بس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ میری گفتگو کا اختتامی لمحہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ پورے جوش کے ساتھ اور پورے ایمان کی بالیدگی کے ساتھ میں اس کو منتقل کر جاؤں، ٹھیک، منتقل کر جاؤں۔ میں نے کہا میرا نبی باقی ہے، ٹھیک، ارشاد ہوا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، جملہ استفہامیہ مفہوم بیانیہ، خدا ایک کوشچن کر رہا ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیف تکفرون، تم کافر ہو کیسے سکتے ہو؟ سوال ہے کہ ایسی کیف تکفرون، تم کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ پھر خود ہی جواب دے رہا ہے خدا، تم تو کافر ہو ہی نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ دو چیزیں ہیں تمہارے پاس، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور دوسری وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تمہارے اندر رسول موجود ہے، تمہارے اندر رسول موجود ہے۔ خدا کہتا ہے تم کافر کیوں سمجھتے ہو کافر؟ یہ ملا کہتا ہے کافر، چھوڑو پر اسے، میں کہتا ہوں کیف تکفرون، تم ہو ہی نہیں سکتے کافر، تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وفیکم رسولوں کا، آپ مجھے ترجمہ بتا دیجئے، کوئی آ کے مجھے خدا کے وقت آپ ہی بتا دے، وفیکم رسولوں کا ترجمہ آپ بتا دیجئے۔ تمہارے اندر رسول موجود ہے، تمہارے اندر رسول موجود ہے، تمہارے اندر ہے، اندر ہے، اندر ہے، تم کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ دو چیزیں تم پر، یعنی کہنا کیا خدا چاہ رہا ہے کہ ان دونوں میں سے اگر ایک چیز بھی مسنگ ہو جائے گی تو کفر آ سکتا ہے، لیکن اگر دونوں چیزیں ہیں تو پھر کیسے کافر؟ پھر کیسے کافر؟ کیف تکفرون، تم کافر ہو ہی نہیں سکتے، تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تمہارے اندر رسول موجود ہے، اندر ہے، اندر ہے، اندر بیٹھا ہوا ہے، اندر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے عقیدے کی تو خدا گواہی دے رہا ہے، ٹھیک۔ اب مجھے اتنا بتا دو کہ قرآن کی آیتیں تو ان پہ بھی پڑھی جاتی ہے، ہم پہ بھی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک۔ دوسری چیز ہے کہ رسول ہمارے اندر موجود ہے، ہم مانتے ہیں کہ رسول ہمارے اندر موجود ہے، مانتے ہیں نا، تو ہمیں نہ تو کفر کے فتوے کی ضرورت ہے، ہمیں نہ تو شرک کے فتوے کی ضرورت ہے، ہمیں نہ تو بدعت سے گھبرانے کی ضرورت ہے، ہمیں نہ تو گمراہی سے گھبرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب رسول ہے تو کافر نہیں ہو سکتے ہو، جب عقیدہ ہے کہ رسول اندر موجود ہے تو پھر کافر نہیں ہو سکتے ہو۔ گھبرائیں وہ جو کہتے ہیں رسول موجود نہیں ہے، گھبرائیں وہ جو کہتے ہیں کہ رسول موجود نہیں، ہم کیوں گھبرائیں؟ ہمارے عقیدے کی تو قرآن گواہی دے، اور یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے، دونوں عقیدے، نبی موجود ہے، نبی موجود نہیں ہے، یہ دونوں عقیدے 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ بتاؤں کہاں سے آئے؟ احد کا میدان دیکھو، جب ایک مرتبہ رسول خدا گرے تھے اور ایک گڑھے میں چلے گئے، جاؤ اٹھاؤ، حدیثوں کو پڑھو، سیرت کو پڑھو، اور گرد اٹھی، دھول اٹھا، اور کسی کو نبی نظر نہیں آتے تھے، اور سطح زمین ایسے لگا کہ ہادی سے نبی سے خالی ہو گئی ہے، اور اس وقت شیطان نے پردہ غیب سے موقع کو غنیمت جانا اور آواز لگائی کہ مسلمانوں گھروں کو جاؤ، نبی موجود نہیں رہا، معذاللہ نبی مر گیا، نبی موجود نہیں رہا، جاؤ جا کے پڑھو حدیثوں کو، لکھا ہے کہ نہیں لکھا، اگر نہ لکھا ہو تو آگے بتائیے مجھے۔ شیطان نے پردہ غیب سے آواز لگائی کہ مسلمانوں گھروں کو جاؤ، نبی ہم میں موجود نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ شیطان نے کہا کہ نبی موجود نہیں ہے۔ اور پڑھو امام احمد بن حنبل کو، لکھا ہے کہ نہیں لکھا، انہوں نے حدیث آئی ہے کہ جس وقت ابو ایوب انصاری مدینے میں آئے اور مروان بن حکم مدینے کا گورنر تھا، اور وہ جناب رسول خدا کی قبر پر آ کر لیٹ گئے اور لیٹ کر چومنے لگتے ہیں، چومنے لگتے ہیں، کیا چومنے لگتے ہیں، اور مروان مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ ہاں حاضر، کسے چومتے ہو؟ پتھر کو، لکڑی کو چومتے ہو؟ تو ابو ایوب انصاری چومتے ہیں نبی کی قبر کو، توجہ ہے آپ کی، چومتے ہیں
کون؟ ابو ایوب انصاری نبی کی قبر کو، اور کہتے ہیں میں کسی لکڑی اور پتھر کو نہیں چوم رہا، میں نبی کو چوم رہا ہوں۔ یہ پوچھو علماء کرام سے ہے کہ نہیں ہے؟ میں کسی لکڑی اور پتھر کو نہیں چومتا، میں نبی کو چوم رہا ہوں۔ یہ میرا نبی زندہ ہے، میں اس کو چوم رہا ہوں۔ شیطان نے کہا جاؤ، نبی مر گیا۔ ابو ایوب انصاری صحابی کہہ رہا ہے کہ میرا نبی زندہ ہے، موجود ہے، میں زندہ نبی کو چوم رہا ہوں۔ تو صاحبان جی وقار کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں عقیدے جیسے کل تھے ویسے آج ہیں۔ کل شیطان نے کہا تھا کہ نبی مر گئے، آج شیطان کے چیلے کہتے ہیں کہ نبی مر گئے۔ کل صحابی نے کہا تھا کہ نبی زندہ ہے، اور آج ہر سنی کہتا ہے کہ نبی نبی زندہ ہے، نبی زندہ ہے، نبی زندہ ہے۔ اس دل میں یقین رہتا ہے، شاید نہیں رہتا۔ زندہ کا جو مسکن ہو وہ مرکز نہیں رہتا۔ ایمان ہے میرا کہ وہ زندہ ہے حرم میں، خالی کبھی ایوان محمد نہیں رہتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جیوے 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 صاحبزادہ پیر سید مرتضی امین شاہ صاحب، آستانہ عالیہ لمحار شریف۔ میری دعا ہے کہ خدائے پروردگار آپ پر نبی کی رحمتوں کا سایہ سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔